السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے حروف ہجا اور اس کے اقسام اور پھر چند حروف ہجا کے و تلفظ کے اعتبار سے ان کے اقسام کو آپ نے سنا اور پڑھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حرکت و سکون یعنی اعراب کے متعلق کہ حروف ہجا پہ جو اعراب آتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہ کہ اعراب کسے کہتے ہیں، تو اعراب یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے ذریعے سے کسی لفظ کو آسانی کے ساتھ صحیح طریقہ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس علامت کو جانے بغیر ہم کسی لفظ کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اس کی چند علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ انہی علامتوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ وہ علامتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ علامت بمعنی نشانی، یعنی کچھ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ نشانی ہوں گی تو آپ کو یہ پڑھنا ہوگا اور یہ نشانی ہوں گی تو یہ پڑھنا ہوگا۔ یہاں پہ دیا گیا حرکت اور سکون، آپ یہاں پر دیکھ لیں گے مندرجہ ذیل میں کچھ مندرجہ ذیل یعنی نیچے میں دیے گئے کچھ علامات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک علامت ہے جس کو ہم زبر سے جانیں گے۔ یہ ایک علامت ہے جس کو ہم کیا جانیں گے؟ زبر بولتے ہیں، یعنی یہ حروف کے اوپر پہ ہوگی، اس طرح کی جو لکیر بنی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے بے الف، اور یہ اوپر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ باریک سے، تو اسی کو کہتے ہیں زبر۔ بے الف زبر با، بے الف زبر با۔ اب اس کا تو یہ ہو جائے گا با با۔ اگر یہ علامت بنی ہوئی نہ ہو تو پھر پڑھنے میں دشواری ہوگی، اور اگر یہ نیچے کر دیا جائے تو پھر اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صحیح پڑھنے کے لیے بابا کو آپ کو زبر یہاں پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ہوا ہے، یہ اوپر دیکھ رہے، اسی کو زبر کہتے ہیں، اور اس کو صحیح پڑھنے کے لیے جب تک ہم کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ اس حرف پر زبر ہے تب تک اس کو ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چمک ہے، اسی طرح دمک ہے، اسی طرح پاپا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس حروف کو، جس لفظ کو آپ کو صحیح پڑھنا ہے تو پہلے اس کے آپ کو کون سی اعراب اس پر آئے گی، کس طرح کی آئیں گی، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس چیپٹر میں، اس سبق میں ہم اسی چیز کو جانیں گے۔ تو ہم نے جانا اعراب کی ایک قسم کیا ہے؟ زبر کی ہے، جو کیا ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر میں ہوتی ہے اور ایک ٹیڑھی لکیر کی سی بنی ہوتی ہے، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ہم زبر بولتے ہیں۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ہم زبر بولتے ہیں۔ اب ایک دوسری قسم کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف کے اوپر ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ ایک دوسری ہے زیر۔ زیر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے ہوتا ہے۔ زیر کیا ہوتا ہے؟ نیچے۔ ویسے ہی زبر ایک لفظ ہے، اس کے فارسی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اوپر، اور زیر ایک لفظ ہے، اس کے اگر معنی دیکھیں آپ لغت کے اعتبار سے تو اس کے معنی آتے ہیں نیچے۔ تو کیا ہے؟ یہ حروف کے نیچے جو بھی حرف ہوں گے ان کے نیچے میں اس طرح علامت بنی ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ زیر کہیں گے۔ یہ علامت کسی حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسے بلی ہے کہ بے کے نیچے جو یہ لکیر بنی ہوئی ہے تھوڑی باریک سی، بالکل بھی باریک سی دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ترچھی ہے، یہ کیا ہے؟ ترچھی، اس کے تے کے نیچے ہے، یہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ مرگھی ہے۔ اسی طرح یہ ذلت ہے، زال کے نیچے، خدمت ہے، قسمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو حرف کے نیچے اس طرح ٹیڑھی سی لکیر بنی رہتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں۔ اب پیش، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر میں تھوڑا سا گول سا بنا رہتا ہے، دیکھ لیجیے آپ، اس میں تھوڑا سا گول سا بنا رہتا ہے اور نیچے کی طرف تھوڑا سا کھینچا رہتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کیسی بنی ہوئی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا گول بنا ہوا ہے، اور اس کو آپ سمجھنے کے لیے بول سکتے ہیں تھوڑا سا ماتھا بنا ہوا ہے اور سر بنا ہوا ہے اور اس میں تھوڑا سا شوشا ہے۔ تو یہ علامت کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ پیش کی بھی علامت جو ہے
اس کو پیش کہتے ہیں۔ پیش کا ویسے معنی آگے کا ہوتا ہے، آگے کا معنی کبھی کبھی اوپر کے بھی لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہے، پیش جو ہوتا ہے یہ بھی زبر ہی کے طرح حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ علامت، یہ نشانی، علامت بمانا نشانی، یہ علامت کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے غسل، جیسے غسل یا غسل، غسل یا غسل۔ اس طرح گوبر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گاپ پہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں پہ آپ گاپ پہ آپ اس کو بنا دیجیے، تو کیا ہے، غسل یا غسل، گوبر۔ اسی طرح صورت ہے، ہوش ہے، جوش ہے، فرقت ہے، حجت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تین آپ نے پڑھ چکا، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ ان تینوں حروف کو اصل میں کیا بولتے ہیں، حرکت بولتے ہیں۔ ان تینوں کو کیا بولتے ہیں اصل میں، حرکت۔ یہی اصل مین ہے، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش حرف کے اوپر، لیکن تھوڑا سا اس کا کیا ہے، سر پہ گول سا بنا رہتا ہے۔ اب یہ چوتھے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں آپ، تنوین۔ یہ دو اوپر میں دو لکیر زبر کی طرح بنا ہوا ہے، اور یہ دو پیش بولتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر الٹا کر کے، اور یہ دو زیر یہاں نیچے بنے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، تنوین بولتے ہیں۔ یہ علامت کسی حرف پر دو زبر، یہ اوپر میں ہو گیا دو زبر، دو زیر یہ نیچے ہو گئی، اور یہ دو پیش، یعنی دو پیش کا مطلب ایک ادھر سے ہوگا ایک الٹا کر کے، کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے قصدن۔ قصدن کے دال کے جو الف ہے، الف کے اوپر میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ دو زبر، اسی کو کیا بولتے ہیں، تنوین بولتے ہیں۔ حکمن، آنن، عملاً، اتفاقاً، عادتاً، اسی طرح فانن ہے، اور اسی طرح بھی اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اعراب کی اصطلاح میں تنوین بولتے ہیں۔ اس کو اعراب کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں، تنوین بولتے ہیں۔ تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب جہاں بھی یہ بنی رہے گی اس کو تنوین کے طور پر ہم پڑھیں گے۔ اب پانچویں قسم کیا ہے، پانچویں قسم ہے مد۔ مد کی پہچان کیا ہے، یہ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس طرح کر کے بنی ہوئی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، مد۔ مد کے معنی کیا آتے ہیں، مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا۔ کیا کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ اب جس حرف پر مد بنی رہے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حرف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، تھوڑا کیا کریں گے، کھینچ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس حرف کی ادائیگی میں تھوڑا دیر لگائیں گے۔ یہ علامت بھی کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، لیکن خیال رہے یہ علامت بھی کیا ہے، مد کی علامت بھی حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور جس حرف پر ہوتی ہے اس حرف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آرام، یہ الف پہ بنی ہوئی ہے تو الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے کہ آرام۔ اسی طرح ایک لفظ ہے آپ ہے، تو ہم لوگ آپ کا استعمال بہت کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو میں بھی سن رہے ہیں، تو کیا آپ، تو الف کے اوپر زبر یا مد کی علامت ہے، تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، آپ، آداب، آبرو، آخرت، آخر، آگ، آسان، آفتاب، یہ سب کیا ہے، تھوڑا سا الف کو کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیوں کھینچ کے اس لیے پڑھیں گے، اس پر کیا ہے، مد ہے، اور جس حرف پر مد ہو اس حرف کو تو کیا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اور پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ چھٹی قسم ہے اعراب کی تشدید۔ چھٹی قسم کیا ہے اعراب کی، تشدید ہے۔ تشدید کیا ہے، وہ بھی، یہ بھی حرف کے اوپر ہی بنی رہتی ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے اب اس طرح شوشہ دار رہتا ہے، یعنی جس طرح اللہ رہتا ہے نا، اسی طرح یہ شوشہ اللہ کی طرح یہ شوشہ دار بنا رہتا ہے، لیکن اللہ کے آخر میں ہا لگی رہتی ہے، اس میں ہا وا نہیں ہے، بس یہ اس طرح بنی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کو بڑھیا سے دیکھ لیجئے نا، غور سے، کہ یہ کس طرح بنی ہوئی ہے۔ اسی کو کیا بولتے ہیں، تشدید بولتے ہیں۔ تشدید کی کیا ہے، یہ علامت کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہے، مد بھی اوپر، تشدید بھی کیا ہوتی ہے، اوپر ہی ہوتی ہے۔ یہ علامت کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہو، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، دو بار پڑھا جاتا ہے، جیسے ابا۔ دو بار پڑھا جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، اور پھر ایک بار ان کو مستقل پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ابا ہے، تو ابا کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ابا کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، گویا کہ آپ اس کو یہاں اس طرح لکھ رہے ہیں،
तो ये क्या है, पहले ये अलिफ और बा को पढ़ा गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इसके पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि ये है, गोया के ये है। अब तशदीद डाल दिया तो अब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो ये तशदीद का मतलब इस तरीके का है कि ये अब बा, ठीक है, अब यानी एक मतलब पहले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक मतलब खुद उस मुस्तकिल हर्फ को उसको अलहदा तौर पर पढ़ेंगे। तो तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, एक मतलब पहली मतलब अपने पीछे अपने पहले वाले हर्फ से मिला करके, फिर बाद में क्या होता है दूसरे से मिलाकर। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ है हिम्मत, तो वह हिम्मत को असल में क्या है, हिम्मत को जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर भी तशदीद है, यहाँ पे भी क्या है तशदीद है। तो हिम्मत ये है हिम्मत, ये क्या है हिम्मत। देख रहे हैं कि पहले एक मतलब मीम को पहले पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे वाले हर्फ से मिलाकर। तो इसी तरह क्या है, और बाकी हर्फ को देख लीजिए आप, चक्कर है, धक्का है, इस्तेपक्का है, मक्का है, सट्टा है, पिट्टा है। तो ये जितने भी हरूफ हैं मुशद्दद हरूफ, तो मुशद्दद हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है। इसको जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहेंगे मुशद्दद कहेंगे, उसे क्या कहेंगे मुशद्दद कहेंगे। इसी तरीके से जिस हर्फ पर ज़बर हो उस हर्फ को क्या कहेंगे मफ्तू कहेंगे, जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसे क्या कहेंगे मकसूर कहेंगे या मजरूर कहेंगे, जिस हर्फ पर पेश हो उसे मज़मूम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे मज़मूम कहेंगे। तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्ददा कहेंगे। तो ये चंद अक़साम थे हरकत व सुकून के एतबार से। एक किस्म रह गई जज़्म की, यहाँ सुकून दिए हैं आपके लेकिन यहाँ पर उनका बयान नहीं दिया है। तो एक किस्म क्या है सुकून यानी जज़्म, यानी जिसमें सिर्फ क्या इस तरह की अलामत बनी रहती है और वो अपने पिछले वाले हर्फ से, ये भी हर्फ के ऊपर ही रहती है, ये भी क्या है हर्फ के ऊपर। जैसे कि हम हर्फ बोलते हैं ना हर्फ, तो हर्फ ये हर्फ, तो ये रा के ऊपर जो बनी हुई है ये किसको क्या बोलते हैं सुकून बोलते हैं या जज़्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सुकून या जज़्म। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हमेशा अपने से पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि हिम्मत में मीम के यहाँ पे अगर जो अलग से लिखे हैं तो ये मीम जो पहले वाला ये क्या है सुकून के निशान पे। इसी तरह और भी बहुत सारे अल्फाज है, बहुत सारे हर्फ हैं, बहुत सारे लफ्ज़ है। लफ्ज़ के ही फ़ा है, ये भी क्या है सुकून की मिसाल में आ जाएगी आपको, ये जज़्म है। तो इनको क्या पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे आप। उम्मीद है कि आपको जज़्म की बात समझ में आ गई होगी कि जज़्म क्या है हर्फ के ऊपर दाल के तरह बनी रहती है, इसको क्या बोलते हैं जज़्म, इसे क्या बोलते हैं जज़्म। और जज़्म ही की एक किस्म है, सुकून ही की एक किस्म है। जज़्म और सुकून एक सा ही होता है और एक ही तौर पे इस्तेमाल होता है। एक होता है वक्फ, ये क्या होता है वक्फ, क्या होता है वक्फ। अब वक्फ किसे कहते हैं, तो वक्फ कहते हैं कि वक्फ जो होता है वो आखिर वाले हर्फ पर होता है, यानी जैसे कि हर्फ के फ़ा है, हर्फ के फ़ा है, वक्फ के फ़ा है, तो इस पर वक्फ होगा। और वक्फ की पहचान क्या है और जज़्म की पहचान, जज़्म तो यह है कि ऊपर में दाल से बनी रही थी, और वक्फ की पहचान ये है कि वो उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उस हर्फ पर क्या रहे जज़्म रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वक्फ है, लफ्ज़ वक्फ, तो लफ्ज़ वक्फ पे फ़ा है, ये फ़ा पे क्या होगा वक्फ होगा, और इससे पहले वाला जो हर्फ है क़ाफ वो क्या है साकिन है, वो क्या है उस पर जज़्म है। तो वक्फ की पहचान ये होती है कि उससे पहले वाला जो हर्फ होता है वो साकिन होता है, या उनको आप ये कहिए कि मजज़ूम होता है, यानी उस पर जज़्म होता है, जिस पर जज़्म रहेगा उसी को मजज़ूम बोलते हैं। तो ये क्या है, और जिस हर्फ पर वक्फ करेंगे तो उससे पहले वाला हर्फ क्या रहेगा साकिन या मजज़ूम, तो उस बाद वाले हर्फ यानी फ़ा को, उस मजज़ूम के बाद वाले हर्फ को क्या कहेंगे हम वक्फ कहेंगे। तो ऐसी हालत में रा तो क्या है साकिन है, इसको क्या कहेंगे जज़्म कहेंगे या साकिन कहेंगे, लेकिन फ़ा वाले हर्फ पर जो हम सांस तोड़ रहे हैं और या फ़ा वाले पर जो फ़ा वाला जो हर्फ है इसको क्या कहेंगे या वक्फ कहेंगे, ये क्या कहेंगे वक्फ कहेंगे। इसी तरह एक मुशद्दद किसे कहेंगे, तो मुशद्दद उसे कहेंगे जिस हर्फ पर तशदीद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होंगी।
اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.